السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب دیکھیے جی، ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس میں سے اب یاد رکھیں کہ دنیا کی جو بھی گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی جو بھی گرامر ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی عربی تحریر یا کوئی زبان کی تحریر نظر آتی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جی الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ایک منٹ جی۔ تو بچوں دیکھو، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی آئے گا، لفظ آ رہا ہے آپ کے پاس یا کوئی جملہ لکھا ہوا آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا سب سے چھوٹا جو ہمارے پاس چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ الفابیٹس ہوتے ہیں، جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی الفابیٹس ہوتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، قاری صاحب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ قاری صاحب اس کے اندر اس کی مشق کرواتے ہیں کہ جی عربی کے اندر کتنے الفابیٹس، 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کے اوپر قاری صاحب مشق کروائیں گے، وہ قاری صاحب کا تعلق ہے۔ یہ الفابیٹس جب ملتے ہیں آپس میں تو یہ لفظ بنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ بنتے ہیں، اور جب لفظ بنتے ہیں تو آپ وہ لفظ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد لفظ جب ملتے ہیں آپس میں تو پھر وہ جملے بنا کرتے ہیں، اور جب جملے ملا کرتے ہیں تو پھر وہ پیراگراف بنا کرتے ہیں، اور جب پیراگراف ملا کرتے ہیں تو پھر مضمون بنتا ہے، مضمون ملا کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کتاب بنا کرتی ہے، کتاب سے انسائکلوپیڈیاز بنتے ہیں، مختلف قسم کی ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے چھوٹی چیز کیا تھی، حرف تھا، جس کو الفابیٹس کہتے ہو، حروف تہجی کہتے ہو۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ سینٹینس، جملہ، پھر اس سے بڑا پیراگراف، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی گرامر ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر زبان کی گرامر کے اندر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے لفظ اور جملہ۔ لفظ اور جملہ جو ہے وہ گرامر کے اندر بولا جاتا ہے۔ آپ کہیں استاد جی ہم تو جو ہے نا وہ تو پیراگراف بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر وہ کیا تھا اس کے اندر سے کہ بنیادی طور پہ جو کہانیاں لکھنے کی یا اس قسم کی جتنی بھی وہ تھی، یہ سارے کے سارے کیا تھے، اس میں سے یہ ہمارے پاس جو آیا تھا یہ اصل میں کیا تھا کہ یہ صرف اور صرف لفظ اور جملوں کے اندر ہم بند تھے، لفظ اور جملے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لفظ اور جملہ جو تھا یہ دو چیزیں کام۔ السلام علیکم جی، دیکھیے جی، وائس اوکے، وائس اوکے جی۔ اچھا، تو یاد رکھیں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، ہمارا تعلق ہوگا لفظ کے ساتھ اور جملے کے ساتھ۔ لفظ اور جملوں کے ساتھ ہم بحث کر رہے ہوں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ پیراگراف وغیرہ بات کی چیزیں، اصل چیز آپ یاد رکھیں کہ لفظ اور جملہ ہوا کرتا ہے کسی بھی مضمون کے اندر جو ہے۔ آپ کتنا اچھا جملہ بنا لیتے ہیں، جتنا اچھا جملہ آپ بنانے کی صلاحیت ہے اتنا اچھا پیراگراف بنانے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اتنا اچھا مضمون بنانے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اتنی اچھی کتاب لکھنے کے اندر آپ کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرامر کا ایک اصول ہوتا ہے کہ گرامر کیا ہوتی ہے، لفظوں اور جملوں کے اندر بند ہوتی ہے۔ اب عربی کے اندر ہمارے پاس گرامر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک چیز آتی ہے جس کو آپ کہتے ہو صرف، ایک کو کہتے ہو آپ نحو، ایک کو کہتے ہو صرف، ایک کو کہتے ہو نحو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور انگریزی کے اندر جس کو ہم سمپل کیا کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گرامر کہتے ہیں، گرامر ہم جو عام طور پہ گرامر کہہ دیتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ دو چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صرف اور نحو،
صرف اور نحو جو ہے یہ دو چیزیں ہیں. اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف جو ہوتا ہے نا صرف اور صرف کیا ہوتا ہے وہ لفظ کے ساتھ ہوتا ہے. صرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لفظ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. صرف کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے. نحو لفظ بھی ہوتے ہیں اور جملہ بھی ہوتا ہے. نحو دونوں چیزیں کرتی ہیں. لیکن اتنی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ صرف کے اندر کیا کرنا ہے کہ صرف کی جو آپ نے جو کہنا کہ جی یہ لفظ کے ساتھ تعلق ہے صرف کے اندر وہ ہمیشہ لفظ کے آخری حرف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. لفظ کے آخری حرف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ صرف کے ساتھ اس کا اس میں سے آئے گا تعلق آئے گا. مثال کے طور پہ اب جب آپ کہتے ہو کہ جناب علی یہ کیا ہے الحمد ہے تو اس کے اندر صرف کا تعلق کیا ہوگا حمزہ لام ہا اور میم کے ساتھ کیا تعلق ہے صرف کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. دال کو چھوڑ دینا آپ نے لفظ کے آخری حرف کو چھوڑ کر اس سے ما قبل جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے صرف کے ساتھ ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ چیز جو بھی ہوگی اس میں سے الحمد پڑھنا ہے الفم پڑھنا ہے کیا پڑھنا کیا ہے اس کو اس پہ زیر زبر پیش کیا پڑھنی ہے اس کا تعلق صرف کے ساتھ ہے. نحو کیا کرے گی کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے اس دال کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے دال کے اوپر زبر پڑھنا ہے دال کے اوپر زیر پڑھنی ہے دال کے اوپر پیش پڑھنی ہے کیا پڑھنا ہے. ایسے للہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے للہ کیوں پڑھا للہ کیوں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا الحمد للہ. ٹھیک ہے نا اللہ کے لیے جو ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ربی کیوں پڑھا با کے نیچے زیر کیوں پڑھی ہے. تو نحو کیا کرے گی نحو لفظوں کے آخر کے بارے میں بتائے گی کہ اس پہ آپ نے کون سا اعراب پڑھنا ہے. نحو آپ کو یہ بتائے گی ایک بات. اور نحو آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ جناب آپ نے لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا جملہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر دیکھو زیدن ہے الدار ہے اور فی ہے یہ تین جملے ہیں میرے پاس. زیدن الدار فی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ جوڑ کے میں نے اچھا جملہ کیسے بنانا ہے تو میں نے اس کو جوڑا تو میں نے کہا کہ زیدن فی الدار زیدن فی الدار زید گھر میں ہے. زیدن فی الدار یہ کیا آ گیا زید گھر میں ہے. یہ مجھے کس نے سکھایا ہے یہ مجھے نحو نے بھی سکھایا ہے کہ ان کو آپ نے جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے. ایک تو یہ نحو نے بھی بتایا کہ آخر میں کیا پڑھنا ہے آخر میں کیا پڑھنا ہے آپ نے اور یہ کہ ان کو جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے نحو نے مجھے یہ کام بھی سکھایا ہے. تو نحو کے دو کام ہوئے کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے اور لفظوں کو جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے. اور صرف نے آخری حرف کو چھوڑ کر اس سے ما قبل جو ہوگا وہ آپ کو صرف بتائے گی. آپ کہیں گے استاد جی یہ تو کیا ہے سمجھ نہیں آئی ہمیں بات. نہیں سمجھ آئی ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھو صرف کے اندر سے ٹھیک ہے نا کہ آپ نے الفاظ دیکھو عربی بولنے کے لیے دونوں علوم کے اوپر آپ کو اچھی عربی مطلب عربی بولنے کے لیے نہیں عربی کیا ہے عربی لکھنے یا عربی کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کیا ہوگا ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ صرف بھی آپ کی اچھی ہو نحو بھی اچھی ہو تو تب آپ اچھی عربی عبارت پڑھ سکیں گے بغیر اعراب کے. کیونکہ آپ جانتے ہو کہ جو کتابیں عربی کی ہوتی ہیں اس میں اعراب نہیں لگائے ہوئے ہوتے تو ہم نے اس پہ اعراب کیسے پڑھنے ہیں. اعراب تو آپ پڑھتے ہیں جانتے ہیں زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اور بولنے کے بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں استاد جی یہ تشد جو ہے نا تشد میں یہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا بھائی تشد کیا چیز ہے تشد کیا ہے. آپ کہتے ہیں استاد جی وہ التحیات للہ پڑھتے ہیں نا التحیات للہ وہ تشد نہیں ہے. اچھا 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 تو تشہد کی بات کر رہے ہو بھائی. یہ لفظ کیا ہے تشہد ہے اور ہم کیا پڑھتے ہیں تشد. تشد جو ہے یہ بک نہیں ابھی میں صرف سٹارٹنگ کے اندر ویسے آپ کو صرف ایک وہ پڑھا رہا ہوں ابھی صرف اس کی انٹروڈکشن کروا رہا ہوں. ابھی بک بعد میں سٹارٹ کریں گے ابھی صرف انٹروڈکشن کر رہے ہیں ابھی ہم جو ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے آپ نے کہا سوری تشد پڑھا. تشد نہیں ہوتا بھائی تشہد ہوتا ہے. سر جی نماز میں نا شروع میں نا سورہ فاتحہ سے پہلے نا ہم جو ہے نا پہلے تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ کیا ہوتا ہے وہ سجی اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں. اچھا 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 تعوذ کی بات کر رہے ہو. یہ لفظ کیا ہے تعوذ جس کو آپ تعوذ پڑھتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ جو ہے. اب یہ کون بتا رہا ہے یہ آپ کو صرف بتا رہی ہے. یہ آپ کو کون بتا رہا ہے یہ آپ کو صرف بتا رہا ہے کہ بھئی اس کو پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آپ نے کہا استاد جی میں استغفار روزانہ پڑھتا ہوں. استغفار کیا ہوتا ہے
استغفار روزانہ پڑھتا ہوں استاد جی. میں نے کہا کیا استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں استاد جی استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا 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 اچھا, استغفار کی بات کر رہے ہو. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ استغفار ہوتا ہے. اچھا استغفار, ہاں وہ ٹھیک ہے, استغفر اللہ تو پڑھتے ہو, استغفر اللہ میری توبہ استغفر اللہ یعنی, لیکن اس کا نام جس کو کہیں گے تو اس کو استغفار لفظ ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ صرف نے بتایا. ٹھیک ہے نا, صرف میں بتا رہے ہوں. استاد جی آج کل نا منشیات کا کاروبار بڑا چل رہا ہے. منشیات کا کاروبار ہے؟ منشیات کون سا کاروبار؟ استاد جی وہ منشیات, یہ سگریٹ اور ہیروئن شروئن کے کاروبار. اچھا 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 اچھا, منشیات کی بات کر رہے ہو. منشیات یہ لفظ کیا ہے؟ منشیات. سمجھ آئیے بات کی؟ منشیات کہ منشیات کا کاروبار. تو جی آپ نے بڑا پریشان کر دیا ہمیں. کیوں؟ اب ہمیں نا بڑی نا جد و جہد کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑیں گی. ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے جد و جہد؟ ٹھیک ہے نا, جد و جہد کرنی. او بھائی یہ کیا ہے؟ جد و جہد ہے, جد و جہد, جد و, ٹھیک ہے نا, جد و جہد. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کیا آ جائے گا؟ جد و جہد آ جائے گا. تو یہ جد و, اچھا جی یہ آ جائے گا جد و, جو ہے اس کو کر لو گے جی اس میں سے, جد و جہد, جد و جہد آ جائے گا اس میں سے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ آپ کو صرف سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری کی ساری چیزیں. اب باقی چیزیں جو ہیں اس میں سے تو ہر لفظ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی, یہ لفظ ہم بولتے ہیں کلا, یہ قلعہ بولتے ہیں, حالانکہ یہ لفظ کیا ہے؟ کلا ہے, عربی کا لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ کلا ہے. حسن حسین, مضبوط کلا, حسن حسین, یہ لفظ ہے حسن حسین. ٹھیک ہے نا, منشیات, منشیات ہے لفظ, منشیات ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ منشیات ہے. ٹھیک ہے نا, منشیات کہتے ہیں, منشیات. ٹھیک ہے نا, منشیات, منشی یعنی نشے, جو نشے کہتے ہیں دماغ پہ حاوی ہو گیا جو. یہ آپ کو کس نے بتانے ہیں؟ یہ صرف نے. تو آپ نے اچھی عربی جو بولنی ہے یا اچھی عربی آپ نے لکھنی ہے, عربی کو صحیح پڑھنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف اور نحو کے اندر ایک خاص طور پہ مہارت پیدا کرنی پڑے گی. اگر آپ کے صرف نحو کمزور ہے تو آپ عربی عبارت اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ہوگا کیا کہ آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے جو غلط الفاظ ادا کر رہے ہوں گے, غلط الفاظ ادا کر رہے ہوں گے, صرف کے اندر بھی وہ پڑھ رہے ہوں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے صحیح پڑھنا ہے یا یہ جو ہے نا اس میں سے. تو یہ آپ کا کرے گی صرف اور نحو دونوں کے اس میں سے. پھر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اس سے آپ کا کیا وہ ہوگا. اب یہ کہو کہ استاد جی ہمیں کیا, ہم لوگ عربی بولنے کے اندر بڑے اچھے ہو جائیں گے؟ بھائی میرا ٹارگٹ بولا, آپ کو بلوانا نہیں ہے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ عربی کی عبارت کو بغیر اعراب کے پڑھنا سیکھو. بولنے کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی لینگویج جو سیکھی جاتی ہے وہ بولنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, وہ گرامر کے ساتھ نہیں آتی ہے. ہم لوگ ساری زندگی انگریزیاں پڑھتے ہیں لیکن ہم انگریزیاں نہیں بول نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گرامر تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی عربی کی اگر آپ صرف کیا کرتے رہو, گرامر پڑھتے رہو لیکن بولو گے نہیں تو عربی آپ سیکھو گے, بولنا نہیں سیکھو گے. ٹھیک ہے, تو اب اپنا ہر ایک بندے کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو میرا ڈومین بیسیکلی کیا ہوگا کہ میں آپ کو عربی عبارت پڑھنا سکھاؤں گا بغیر اعراب کے, اور کو سمجھنا, تو کو سمجھنا کیسے ہے. اگر آپ کہیں کہ استاد جی ہم فر عربی بولنے لگیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں, میں آپ کو عربی بولنا نہیں سکھاؤں گا. وہ طریقۃ الاسریہ ہے یا اور جگہوں کے اوپر آپ چھوٹا موٹا کوئی عربی کا کورس کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے عربی گرامر کے اوپر اگر آپ کی مضبوطی ہوگی اور آپ چھوٹا سا کوئی کورس بھی کر لیں تو آپ بولنا شروع کر دیں گے. پھر اس میں سے آپ کہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے, گرامر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم عربی بول چال سیکھ لیتے ہیں جا کے. تو ٹھیک ہے, عربی بول چال سیکھ لو گے لیکن کیا ہوگا کہ آپ عربی غلط بول رہے ہوگے. ٹھیک ہے نا, عربی بولنے کے لیے کیا ہوگا, ضروری ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو گرامر بھی آنی چاہیے, مطلب اچھی عربی بولنے کے لیے. ویسے عربی بولنے کے لیے, عامی زبان بولنے کے لیے گرامر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا,
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چیزیں یاد رکھنا کہ یہ الفاظ وغیرہ کے سارے اس میں سے. تو یہ ہم اردو کے اندر بھی بہت سے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں. غلط, ٹھیک ہے نا, غلط لفظ جو ہے یہ کیا ہے, غلط ہم کہتے ہیں, اصل میں کیا ہے, غلط ہے لفظ جو ہے. تو ان الفاظ کو بھی آپ نے سیکھنا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شام والی کلاس میں بھی, کل بھی, کہ یہ نہ ہو کہ اب آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھے تو آپ اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دو کہ اچھا تم تو بولتے ہی غلط ہو, تمہیں نہیں پتا. بھائی اپنی علمیت کسی پہ ظاہر نہیں کرنی ہے, ہم نے اپنے الفاظ کی ادائیگی درست کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا اپنا تلفظ کیا ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے. لیکن اب لوگوں کو کرنا شروع کر دو کہ جی لوگوں کے اس میں سے, تو اس میں غلطیاں نہیں نکالنی ان کی. علمیت, جب علم آئے تو انسان کے اندر کیا آنی چاہیے, تواضع آنی چاہیے, تواضع. ٹھیک ہے نا, تو تواضع جتنی زیادہ ہوگی تو علم آپ کو ملے گا. کوشش یہی کرنی ہے کہ اس علم کے اندر سے تو ہم یہ چیزیں بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے, نحو کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اب یہ ادا کیسے کرنے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, اب یہی ہم صرف میں سیکھیں گے اور نحو میں سیکھیں گے کہ پہلے آخری حرف سے پہلے کیا اعراب کیسے پڑھے جائیں گے, اور جو آخری حرف پہ اعراب کیسے پڑھا جائے گا. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو تب آپ کی عربی عبارت کیا ہو جائے گی, درست ہو جائے گی. آپ کو اس کے میننگ آنا شروع ہو جائیں گے. لفظوں کے میننگ تو آتے ہوں گے, لیکن بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, ان کی ترتیب میرا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے ان کا, اس میں میننگ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس میں سے آپ کو ایک یہ پریکٹس ہو جائے کہ بھئی ہم کیسے اس کا کیا میننگ کیا نکلتا کیا ہے, معنی کیا نکلتا ہے. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے صرف نحو میں. انشاءاللہ پھر ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں ہم کیا کریں گے, پھر ہم باقاعدہ کتاب شروع کریں گے. پہلے ہم صرف پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا, اس کے بعد پھر ہم جو ہے نحو چند دنوں بعد جا کے آگے شروع کریں گے, لیکن پہلے ہم صرف کے ساتھ مناسبت پیدا کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک ہوتا.